بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 23۔ گفتگو اس بات میں چل رہی تھی کہ عبد مسلم مملوک اگر ہم اس کو آگے بیچنا چاہتے ہیں تو آیا خود اصل عبد کو یا اس کے منافع کو آگے بیچا جا سکتا ہے نہیں یا نہیں، ایسی شخص کو کہ جو کافر ہو۔ تو اس میں ہماری گفتگو تھی اور جناب مصنف اور مشہور کا جو نظر تھی وہ یہ تھی کہ نہ اصل عبد کو آپ بیچ سکتے ہیں کافر کو، نہ اس کے منافع کو۔ منافع کی وضاحت ہم نے کی تھی۔ اب اگلی جو گفتگو تھی وہ یہ ہے کہ کافر سے کیا مراد ہے۔ بس بتانا یہ تھا کہ کافر سے کیا مراد ہے۔ تو کافر کی دو تعریفیں بیان ہوئی تھی کہ کافر سے مراد وہ شخص ہے جو خداوند عالم کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا یا اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اقرار نہیں کرتا، اسے کافر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد وہ شخص کے جو نجس ہو، اگرچہ ظاہری طور پر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جس طرح غلات اور نواسب یہ بھی کافر میں داخل تھے۔ تو اس حوالے سے ایک روایت آج انشاءاللہ پڑھیں گے، باقی روایت کل ذکر ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد اگلی جو ہماری بحث ہے اسی مسئلے میں وہ یہ ہے کہ عبد مومن کو مخالف کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے، اس میں گفتگو ہے۔ اور اس کے بعد کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پہ عبد مومن کو کافر کی طرف بیچنا جائز ہے۔ 4 صورتیں بیان کریں گے کہ جہاں پہ آپ عبد مسلم کو کافر کو بیچ سکتے ہیں۔ 4 صورتیں، ان میں سے ایک صورت آج پڑھیں گے کہ اگر کافر اس کو خرید رہا ہے تو جیسے ہی یہ کافر کے پاس پہنچے گا تو منعتق ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، اس صورت میں فرماتے ہیں جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں جناب مصنف نے 3 مثالیں پیش کی، جن میں سے پہلی مثال میں جواز ہے، لیکن باقی 2 مثالوں سے جواز ظاہر نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں ابھی وہ پہلی گفتگو چلے کافر سے کیا مراد ہے۔ ففی روایت حمران بن آیون، جناب حمران بن آیون جناب زرعت بن آیون کے بھائی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول، میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرماتے تھے الایمان ما استقر فی القلب، ایمان وہ چیز ہے جو قلب میں داخل ہو جائے، مستقر ہو جائے، اور وافضى به الی اللہ تعالی، اور اسی ایمان کے ذریعے وہ خداوند عالم کی ذات تک پہنچ جائے، افضى یعنی بالغا، وصدقه العمل، اور اس کا عمل اس کے اس دلی کیفیت کی تصدیق کرے۔ کس طرح عمل؟ بالطاعت للہ، عمل یہ کہ خداوند عالم کی اطاعت کرے، والتسلیم لامر اللہ، خداوند عالم کے امور کے آگے سارے تسلیم خم کر دیں، یہ ہو گیا ایمان۔ والاسلام ما ظہر من قول او فعل، اسلام وہ جو انسان کا ظاہر ہے قولی اعتبار سے، شہادتین کی اقرار کرتا ہے، او فعل یا عبادات شروع کرتا ہے، تو نماز ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ جتنے بھی افعال ہیں یہ کیا ہے جی، ان بات کا ظہور اس میں ہے کہ یہ شخص مسلم ہے، یا قول جس طرح شہادتین کی اقرار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اسلام۔ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جماعت من الناس من الفرق كلها، فرماتے اسی پہ جتنے بھی فرق اسلامی ہیں وہ اس بات کی قائل ہیں کہ اسے اسلام کہتے ہیں۔ وَبِهِ حَقَّنَ الدِّمَاء، اور اسی اسلام کے ساتھ ہی دماء محقون ہوتے ہیں، یعنی ان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ وعلیہ جرت الموارث، اور اسی پہ مواریث کا جریان ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ارث لیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ وجاز النکاح، اور طلاق جائز ہے، رشتہ دیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے۔ واجتماع علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، اور اسی سے کیا ہے ان کی نماز، زکوٰۃ، صوم، حج کیا ہے اس پہ اکٹھ ہوتا ہے۔ فخارج بذلک من الکفر، اور اسی کے ذریعے انسان کفر سے باہر آتا ہے۔ وضیف الی الایمان، اور ایمان کی طرف ان کی نسبت دی جاتی ہے۔ اعلان کال، یہ تمام فرمایا نیز یہاں تک کہ جناب نے فرمایا فحل للمؤمن فضل، آیا مومن کے لیے کوئی فضیلت ہے، علی المسلم مسلمان پہ، فی شیء من الفضائل، فضائل میں سے، والاحکام،
اور اس طرح جو احکامات ہیں والحدود وغیر ذالک، اور اس طرح حدود کے اعتبار سے کہ مسلم کے لیے اور حد ہو، مومن کے لیے اور حد ہو، مومن کے لیے اور حکم ہو، مسلم کے لیے اور، تو فرماتے ہیں قال لا، فرماتے ہیں نہیں، بلکہ انہما، اسلام اور ایمان، ججریان فی ذالک مجرا واحد، دونوں کا ایک ہی مجرا ہے، البتہ ولکن للمؤمن فضل علی المسلم فی اعمالہما، ہاں فرق یہ ہے کہ مومن اور مسلمان دونوں عمل انجام دے رہے ہیں، تو مومن کا جو عمل ہے اس میں فضیلت ہے، وما یتقربان بھی الی اللہ تعالی، اور وہ چیز جس کے خداوند عالم کی ذات تک یہ دونوں پہنچ سکتے ہیں اس میں فضیلت حاصل ہے، کس کو؟ مومن کو۔ خوب، تو خلاصہ یہاں پہ فرماتے ہیں فرق نہیں کہ مومن اور مسلم اس حکم میں مساوی اور برابر ہیں۔ اگلی بحث وہ یہ ہے کہ آیا عبد مومن کو مخالف کو بیچا جا سکتا ہے؟ مخالف سے مراد سنی ہے وہ شخص جو ولایت کا قائل نہ ہو، ولایت علی بن ابی طالب کا قائل نہ ہو، اس میں گفتگو ہے۔ تو فرماتے ہیں وَمِن جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا، یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا کہ علیہ جمہور الناس، اور یہ کہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو فرماتے ہیں اَنَّهُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُخَالِفِ، کہ مخالف کو مسلم عبد بیچا جا سکتا ہے، مومن عبد مخالف کو بیچا جا سکتا ہے، ولو کان جاری، اگرچہ کنیزی کیوں نہ ہو، سنی کو بیچی جا سکتی ہے، الا اذا قلنا بحرمت تزویج المؤمن من المخالف، مگر یہ کہ ہم قائل ہو جائیں اس بات کے کہ مومنہ کی تزویج مخالف سے حرام ہے، مخالف کو دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَخْبَارٍ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ، وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 میں روایات موجود ہیں کہ جو اس پہ دلالت کرتی ہیں، کس پہ؟ حرمت تزویج المؤمنہ من المخالف پہ، کہ خود فرمایا فإن فحواها يدل على المن، ان اخبار کا جو مفہوم ہے وہ ممنوعیت پہ دلالت کرتا ہے کہ جاریہ مومنہ کو مخالف کو دینا جائز نہیں۔ خوب، یہ اخبار کی بات تھی، تو جناب مصنف آپ کا کیا نظریہ ہے؟ لیکن الاقوی عدم التحریم، جناب مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حرام نہیں ہے جاریہ مومنہ کو مخالف کو بیچنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرمت نہیں ہے۔ خوب، اگلی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے موارد بھی ہیں کہ جہاں پہ کافر کو تملک کرنا عبد مسلم کا جائز ہو، یعنی مستثنات بھی ہیں اس میں۔ اصل مسئلہ تو مشخص ہے کہ عبد مسلم کافر کو بیچنا اور اس طرح اس کے جو انتفاعات ہیں ان کو بیچنا جائز نہیں ہے، تو آیا مستثنات بھی ہیں؟ تو فرماتے ہیں 4 مقام ایسے ہیں، 4 مورد ایسے ہیں کہ جہاں پہ جائز ہے، عبد مسلم کو کافر کو بیچنا جائز ہے۔ ثم انه قد استثنی من عدم جواز تملک الکافر للعبد المسلم مواضع، مستثنا کیے گئے ہیں کچھ مواضع کہ جو اس سے باہر ہیں کہ تملک کافر لعبد المسلم جائز نہیں، اس سے چند موارد کو مستثنا کیا گیا۔ منہا، ان میں سے ایک مورد، عرض کی 4 مورد جناب مسلم یہاں پہ ذکر کیا، منہا ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ اذا کان الشراء مستعقبا للانعتاق، کہ خریداری اگر کافر مسلم عبد کو خریدتا ہے تو یہ خریداری باعث بنتی ہے کہ وہ آزاد ہو جائے۔ کس طرح؟ بے یکون ممن ینعتق علی الکافر، کہ وہ کافر یا وہ عبد مسلم ان افراد میں سے ہے کہ وہ قہرن کافر پہ آزاد ہو جائے گا، قہرن واقعاً آزاد ہو جائے، کل اقارب، جس طرح اقارب کی بات ہے کہ وہ کافر اس کا باپ ہے اور اس کو خریدتا ہے، تو جیسے اس کے پاس جائے گا یہ آزاد ہو جائے گا، یا وہ کافر اس کا بیٹا ہے، اس کو خریدتا ہے عبد مسلم کو، جیسے عبد مسلم اس کے پاس پہنچے گا خریدے گا تو فوراً آزاد ہو جائے گا۔ دوسرا، او ظاہراً،
یا ظاہری طور پہ آزاد ہو جائے گا. مثلا کس طرح؟ کمن اقرّ بحریت مسلم ثم اشتراہ، مثلا ایسا کافر ہے کہ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بھئی مسلمان ہمیشہ آزاد ہوتا ہے، اور اس کے بعد ثم اشتراہ اس عبد مسلم کو خرید لیتا ہے. تو چونکہ ظاہری طور پہ اس نے اقرار کیا ہے کہ مسلم آزاد ہی ہوتا ہے اور یہ عبد مسلم ہے، بس کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. تیسری مثال، او بین یقول الکافر للمسلم، یا یہ کہ کافر ایک مسلمان سے کہتے اعتق عبدک عنی بقضا، آپ اپنے عبد کو آزاد کر دیں میری جانب سے، بقضا اتنے درہم پہ، اتنی قیمت پہ، فاعتقہ، اور اس نے اس کو آزاد کر دیا. تو یہ تین صورتیں انہوں نے یہاں پہ پیش کی ہیں کہ جہاں پہ فرماتے ہیں شراء یہ مستعقب ہے ان اعتاق کے عبد مسلم کی. فرماتے ہیں یہ مثالیں جو ہم نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، ذکر ذالک العلامہ فی التذکرہ، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی کتاب تذکرہ میں ذکر کیا ہے، وتابع جامع المقاصد والمسالک، اور صاحب جامع المقاصد اور صاحب مسالک نے بھی اس کی اتباع کی ہے. انہوں نے بھی گویا ان تین موارد کو قبول کیا ہے. اب آپ کا کیا نظر ہے؟ فرماتے آپ کا کیا نظریہ؟ فرماتے والوجہ فی الاول واضح، پہلے میں دلیل تو مشخص ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے اس کے پاس پہنچے گا تو آزاد ہو جائے گا، پس ملکیت ہونی چاہیے. پس چونکہ اس کا مالک بن چکا ہے اس شراء کے ذریعے، اور یہ ملکیت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کو آزاد کر دیتے ہیں، جیسا کہ مثال عرض کی کہ باپ اور بیٹا ہیں، تو یہ تو واضح ہے. وفاقاً اور لذا جائز ہے. وفاقاً للمحققین الفقی والنہایہ والسرائر، جیسے کہ من لا یجاز الفقی، نہایہ اور سرائر میں اس قسم کی حکایات ذکر کی گئی ہیں. اور وہاں پہ فرمایا کہ مدعین علی الاجماع، فرماتے اس مثال میں اس اول میں اجماع موجود ہے کہ جائز ہے. والمتأخرین کافہ، اور متأخرین سارے کے سارے اس کو قبول کرتے ہیں. کس طرح؟ وجہ اس کی فإن مجرد الملکیہ غیر المستقرہ لا یعد سبیلا، کیونکہ ہمارے پاس جو دلیل تھی کہ کافر کو نہیں بیچ سکتے، وہ یہ نفی سبیل والی دلیل تھی. تو یہاں پہ اصلاً سبیل لازم نہیں آتا، سلطہ لازم نہیں آتا. تو جب سلطہ لازم نہیں آتا تو فرماتے جائز ہے، بیچنا جائز ہے. بل لم یعتبر الملکیہ، نہ یہ کہ سلطہ لازم نہیں آتا، سبیل لازم نہیں آتا، بلکہ اصلاً ملکیت یہاں پہ صرف اور صرف مقدمہ بن رہی ان اعتاق کی، صرف ان اعتاق کا مقدمہ بن رہی یہ ملکیت، لذا جائز ہے. بل لم یعتبر الملکیہ، اس مثال میں ملکیت معتبر نہیں، الا مقدمۃ للانعتاق، مگر یہ کہ آزادی کا مقدمہ بن رہی ہے. البتہ یہ بات خلافا للمحقی عن المبسوط والقاضی، قاضی ابن براج اور جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ اس کو قبول نہیں کرتے. وہ فرماتے فمانا آہو، دونوں نے فرمایا کہ ممنوع ہے. لأن الکافر لا یملک حتی ینتک، ان کی دلیل یہ کہ کافر مالک نہیں بنتا اس کا. تو جب مالک نہیں بنتا تو پھر آزاد کیسے ہوگا؟ کیونکہ ملکیت کے بعد ہی آزادی بن سکتی ہے. لأن التملک بمجرد سبیل، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ کہ تملک، مجرد تملک، فرماتے یہ سبیل ہے. والسیادۃ علو، اور اس کا جیسے ہی وہ خریدے گا تو اس کا سید بن جائے گا، سردار بن جائے گا، آقا بن جائے گا، تو اس کو علو حاصل ہو جائے گا. بس یہاں پہ وہ جو آیات شریفہ ہیں وَلَن يَجْعَلَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، الاسلام يعلو ولا يعلى علیہ، یہ فوراً اس کو پکڑ لیں گی، لذا جائز نہیں ہے. الا ان الانصاف ان السلطنت غیر متحققۃ فی الخارج. جناب مصنف شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا، یہاں پہ جو سلطہ اور سلطنت ہے خارج میں اصلا متحقق نہیں ہوگی. اور سبیل کیا تھی؟ سلطنت تھی. بس جب سبیل یہی سلطنت تھی اور یہ سلطنت خارج میں متحقق نہیں ہو رہی تو بس جائز ہے.
ومجرد الاقدام على الشراء لینأتک منت من الکافر علی المسلم، اور صرف اس کا اقدام کرنا، اس کافر کا اقدام کرنا اس عبد مسلم کو خریدنے پہ تاکہ آزاد ہو جائے، یہ کافر کی جانب سے سلطہ نہیں ہے بلکہ اس کی جانب سے کیا ہے؟ منت ہے. لیکن غیر منفیہ، اور یہ جو منفی منہ ہے یہ منفی نہیں ہے، اس کی اسلام نے ہاں سبیل کو اسلام نے رد کیا ہے لیکن منت کو اسلام نے رد نہیں کیا. وَأَمَّا الثَّانِي، وہ جو دوسری مثال آپ نے پیش کی تھی ظاہری صورت میں، فرماتے فیشکل، فرماتے اس میں اشکال ہے. کیوں؟ بالعلم بفساد البیع، کیونکہ یہاں پہ یہ شخص علم اجمالی رکھتا ہے کہ بے فاسد ہے. اللہ تقدیر ہے، دونوں تقدیروں پہ، چاہے یہ اپنے قول میں سچا ہو یا جھوٹا ہو، بالآخر دونوں صورتوں میں یہ کیا کہتا ہے کہ جی مسلمان آزاد ہوتا ہے، چاہے سچ کہہ رہا ہو یا جھوٹ کہہ رہا ہو، دونوں صورتوں میں گویا یہ فساد بیع کا علم رکھتا ہے، علم اجمالی رکھتا ہے. کیوں؟ لثبوت الخلل، کیونکہ خلل وہ ثابت ہو رہا ہے. کس طرح خلل ثابت ہو رہا ہے؟ اما فی المبیع لکونہ حر، یا تو مبیع یعنی عبد مسلم میں مشکل ہے کیونکہ آزاد ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آزاد کو کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور یہ اس عبد مسلم کو آزاد کہہ رہا ہے مسلمان ہونے کی بنیاد پہ، بس خلل مبیع میں پیش ہو رہا ہے. او فی المشتری، یا یہ کہ نہ جھوٹا ہے تو بالآخر مشتری کون ہے؟ مشتری کافر ہے، اور کافر کو بیچنا جائز نہیں ہے. لذا فلا یتصور صورت صحیح لشراء من اقر بانعتاقہ، لذا جو کہہ رہا ہے کہ بھئی عبد مسلم یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے آزاد ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی صورت کی جو صحیح ہو خریداری کی وہ متصور نہیں ہو رہی. الا ان نمنع اعتبار مثل هذا العلم الاجمالی، مگر یہ کہ ہم اس بات کی قائل ہو جائیں کہ اس طرح کا علم اجمالی ہم اس کو معتبر نہیں سمجھتے. عرض کی نا کہ یہاں پہ چونکہ علم اجمالی موجود ہے فساد بیع کے بارے میں، لذا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا. اگر آپ یہ کہیں کہ اس طرح کا جو علم اجمالی ہے اصلا یہ معتبر نہیں ہے. خوب، تیسری صورت یہ تھی کہ وہ اس کو کسی عبد کو وہ ایک مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ اس کو اب میری جانب سے آزاد کر دے. یہ تیسری صورت فالمحکی عن المبسوط والخلاف التصریح بالمنع، جو کچھ شکایت کیا گیا ہے جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ سے ان کی کتاب مبسوط والخلاف میں، تو انہوں نے فرمایا کہ التصریح بالمنع، وہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ لما ذکر فی الاول، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا کہ بالآخر سلطہ اسے حاصل ہو رہا ہے، تو جب سلطہ حاصل ہو رہا ہے تو جائز نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.